بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو الفضل على المؤمنين. إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتاكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسكم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مزاجهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہماری گفتگو سورہ آل عمران کے سلسلے میں آیت نمبر 143 تک کمپلیٹ ہو گئی تھی اور 144 سے ہمیں آج اسٹارٹ کرنا تھا. جو گفتگو چل رہی تھی وہ جنگ احد کے بارے میں چل رہی تھی اور جنگ احد میں جو حالات و واقعات پیش آئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ باریک بینی کے ساتھ اس کے اندر ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں کو یہاں پہ ظاہر کیا ہے. بعض جگہوں پہ بتا دیا کہ تمہاری شکست کی وجہ کیا ہوئی, بعض لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ کس وجہ سے ہم نے تمہارے اوپر یہ امتحان ڈالا. یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ ان تمام آیات میں بیان کر رہا ہے اور کافی لمبا تقریباً 3 یا 4 رکوعوں پہ پھیلی ہوئی ہے گفتگو ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پہلوؤں سے جنگ احد کے بارے میں بتایا ہے. ہم کافی تفصیل سے پچھلے دفعہ اس کے بارے میں بیان کر چکے ہیں, اس لیے میں آج کوشش کروں گا کہ ترجمے پہ اکتفا کرتے ہوئے اور تھوڑی بہت جہاں پہ ضروری چیزیں ہوں وہ بیان کرتے ہوئے اس کو ہم آج ختم کریں.
ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کو بیان کیا تھا جب جنگ میں نقصان ہو گیا اور لوگ قتل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بیان کیا تھا کہ بعض لوگوں کی تمنا تھی کہ ہم جا کے جنگ میں شہید ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں دکھایا ہے ایک جو منظر جس میں تمہارے بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے، وہ ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ لوگوں کی شہادت کی جو دعا تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ شہید ہوں اور اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہوں، تو وہ بھی یہاں پہ مقصود تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وما محمد الا رسول۔ یہ آیت ایک دم سے کیسے شروع ہو گئی کہ جب جنگ احد کے اندر آپ نے دیکھا کہ لوگ بھاگ رہے تھے اور بھاگتے بھاگتے ان کو یہ اطلاع ملی، کیونکہ خالد بن ولید نے حملہ کیا تھا، بھاگتے بھاگتے اطلاع ملی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں میں اور ہلچل مچ گئی کہ اب جن کے ساتھ ہم جنگ کر رہے تھے وہی چلے گئے، تو اب ہمارا جنگ کرنے کا کیا فائدہ۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایڈریس کیا، وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، بے شک ہو گزرے ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول، جو کیا تو کیا پھر اگر وہ وفات پا جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے تو تم پھر جاؤ گے الٹے پاؤں۔ ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو پھیر لے گا الٹے پاؤں تو ہرگز نہیں نقصان پہنچائے گا وہ اللہ کو ذرا بھی، اور ضرور جزا دے گا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر محمد شہید بھی ہو گئے یا محمد اس دنیا سے چلے بھی گئے تو وہ اللہ کے ایک رسول تھے، اور اس سے پہلے بہت سارے رسول جو ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ خلط کہتے ہیں خالی کر دینا کسی جگہ کا، یعنی ایک جگہ سے کوئی چیز گزرے تو جس جگہ سے وہ گزرتا ہے وہ جگہ پچھلی خالی ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں قد خلط، یعنی بہت سارے لوگ امت کے اندر بہت سارے ان کے رسول آئے اور وہ خالی کر گئے دنیا کو، اس دنیا سے چلے گئے۔ تو محمد بھی ایک رسول تھے، وہ بھی چلے گئے انہی رسولوں کی طرح۔ اگر فرض کرو وہ مر جاتے ہیں یا وفات ہو جاتی ہے ان کی، یا وہ قتل ہو جاتے ہیں، تو کیا تم اپنے پچھلے قدموں میں پھر جاؤ گے؟ یعنی تم محمد کے لیے تو دین پہ نہیں آئے تھے، تم تو اللہ کے لیے دین پہ آئے تھے، محمد تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے آنے والے تھے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ تم پھر جاؤ گے اپنے پیروں کے جو ہے وہ پچھلی ایڑیوں کے بل۔ تو کہتے ہیں کہ جو بھی پھرے گا الٹے پاؤں اپنے پیروں پہ، یعنی جو دین کو چھوڑے گا، کنایا ہے کسی چیز کا، یعنی دین کو چھوڑ کے دوبارہ جو ہے وہ کفر کی طرف چلا جائے گا، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا اس کے اوپر کتنا زیادہ جو ہے وہ کرٹیسائز اللہ تعالیٰ نے بھی کیا۔ بعد میں جب یہ موقع گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے جو اعلان کیا وہ معافی کا اعلان کیا۔ اگلی آیت میں ہم اسی رکوع کے اندر اینڈ میں پڑھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا اور کیا وجوہات بتائیں کہ یہ کیوں ان کے اندر ہوا تھا۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کفر کے میدان میں چلے گئے تھے یا وہ کافر ہو گئے تھے، بلکہ ایسا تھا کہ ان کو شیطان نے جو ہے وسوسہ کیا اور شیطان کے دھوکے میں آ گئے۔ وہ ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے وہ ریزنز بتانا شروع کرے گا۔ پھر فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا۔ تو اب جب یہ کافر اور یہ منافق جو تھے مدینہ کے اندر جو موجود تھے اور کافر چلے گئے تھے چھوڑ کے، تو مسلمان واپس پلٹ کے آ رہے تھے، تو جب پلٹ کے آ رہے تھے تو وہ منافقین جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ یا عبداللہ بن سلول کے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے، عبداللہ بن سلول اور عبداللہ بن ابی ایک ہی شخص ہیں، سلول اور عبداللہ بن ابی یہ ایک ہی شخص کے نام ہیں، سلول بھی اس کی کنیت یا فیملی نیم ہے اور سلام اس کے والد کا نام تھا، تو یہ دونوں ایک ہی شخص ہیں، یہ منافقوں کا سردار تھا۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ سامنے آ کے گھات لا کے بیٹھ گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض دفعہ بعض لوگ کسی کام سے منع کرتے ہیں اور وہ کام فرض کریں ان کے کہنے کے مطابق ہو جائے تو وہ کیسے مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ راستے میں آ کے بیٹھ گئے کہ آؤ مسلمانوں آ گئے تم، ہم نے نہیں کہا تھا کہ یہ محمد جو ہیں وہ تمہیں مروائیں گے، ہم نے تو کہا تھا شہر کے اندر جنگ کرو۔ تو انہوں نے اس طرح سے تانے دینے شروع کر دیے مسلمانوں کو۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور نہیں ہے اختیار کسی جان کو کہ وہ مرے بغیر اللہ کے حکم، لکھا ہوا ہے موت کا وقت معین، جو کوئی چاہے بدلہ اپنے اعمال کا دنیا میں دیتے ہیں ہم اس کو دنیا میں ہی، اور جو چاہے بدلہ آخرت کا دیتے ہیں اس کو آخرت میں، اور ضرور صلہ دیں گے ہم اپنے شکر گزار بندوں کو۔ یعنی کیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تم وہاں نہیں جاتے تو مرتے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری موت اگر لکھی ہوتی تو جہاں پہ بھی ہوتے تو وہاں پہ موت آ جاتی اس کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ایک معین وقت ہر کسی کے مرنے کا، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو اگر تم مانگو گے کہ ہماری زندگی کا بدلہ اسی دنیا میں دے دے تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دے دے گا، اور اگر آخرت میں مانگو گے تو آخرت میں اس کا بدلہ دے گا، لیکن آخرت کا بدلہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ کہتے ہیں کہ وَكَأَيٍّ، اور کتنے ہی نبی جو ہیں ان کے ساتھ ایسے لوگوں نے جنگ کی جو ربیون تھے، ربیون اللہ والے، رب والے، یعنی جو اللہ کے نیک بندے تھے۔ بہت سارے انبیاء ایسے تھے کہ جن کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں نے جنگ کی اور وہ جنگ کے میدان میں گئے، وہاں پہ قتل بھی ہوئے۔
فما وہانو، اور نہ ہی وہ پست ہمت ہوئے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، جب ان کو مصیبت پہنچی اللہ کی راہ میں، وما ضعوفوا، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استکانوا، اور نہ وہ بے دست و پا ہو کر بیٹھ گئے. یعنی کہ تم جو وہاں پہ کچھ لوگ جو تھے وہ بھاگ گئے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے مایوسی کے عالم میں بیٹھ گئے تھے کہ یہ دیکھو اب کفار ہمیں تانا دے رہے ہیں، اور اتنا غم تھا اور ڈر بھی تھا کہ کہیں پلٹ کے وہ لوگ حملہ نہ کر دیں، تو ان کے اوپر ایک ڈر و خوف کا بھی عالم تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیا کیا، ان کے اوپر ایسی نیند طاری کر دی کہ ان کو وہ ڈر و خوف کے عالم میں اونگ آ گئی، جس کی وجہ سے یہ وہ سارا غم اور جو ڈر تھا وہ بھول گئے. تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اس کے بارے میں بتائے گا. کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ پچھلی دفعہ جب جاتے تھے تو نہ وہ ڈرتے تھے، نہ وہ پس حوصلہ ہوتے تھے، نہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگتے تھے. تمہیں کیا ہو گیا، تم نے یہ کام کر دیا. پھر فرماتے ہیں وما کانا قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اور نہیں تھا ان کا قول، یعنی وہ جو ربیون اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ جایا کرتے تھے، ان کا قول، ان کی بات ایک ہی تھی، وہ ایک ہی بات کہا کرتے تھے. یعنی وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جاتے تھے، جنگ کرتے تھے، قتل ہوتے تھے، قتل کرتے تھے اور زخمی بھی ہوتے تھے، لیکن جب مر رہے ہوتے تھے تو ان کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا. اور وہ جملہ کیا ہوتا تھا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اغفر لنا، ہمیں معاف فرما دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، و اسرافنا فی امرنا، اور بے اعتدالیاں جو ہم سے سرزد ہوئی ہیں ان کو معاف فرما دے اپنے معاملات میں، اور ثابت قدم رکھ ہمیں، اور فتح عطا فرما ہمیں کافروں پر. یعنی ان کی دعا، ان کو یہ یقین ہوتا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، ہم نبی کے ساتھ ہیں، ہم جنگ میں نبی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے وہ مغفرت مانگتے تھے. یعنی ان کو یقین نہیں تھا کہ ہم جنت میں جائیں گے. ابھی تک یہ اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں سب کو دکھا دیا. جو یقین کرتے تھے ہم نبی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، ان کا بھی حال کھول کے دکھا دیا. جن کے دلوں میں تمنا تھی کہ ہم نبی کے ساتھ اپنی جانوں کو قربان کریں گے، بھاگ گئے، ان کو بھی دکھا دیا. سارے گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے علیحدہ کر دیا. یعنی جو دعوے دار تھے، جو منافق تھے، جو کمزور تھے، جو ڈرپوک تھے، سب کو علیحدہ کر دیا. تو اب اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ آخر میں دعا کرتے تھے. یعنی ان کو یقین نہیں تھا کہ آخر تک کہ اللہ تعالیٰ کے امتحان میں ہم پاس ہوئے ہیں نہیں ہوئے، تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہم نے جو اپنے بے اعتدالیاں اپنی زندگی کے اندر کی ہیں ان کو بخش دے، اور ہمیں مدد فرما کافروں کے خلاف. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، سو عطا فرمایا اللہ نے صلہ دنیا کا بھی اور بہترین اجر آخرت کا بھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھی اجر عطا کیا اور آخرت میں بھی ان کو اجر عطا فرمایا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبوب رکھتا ہے نیک کام کرنے والوں کو یا محسنین کو. محسنین کے بارے میں ڈیٹیل سے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ محسن کسے کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا یردکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم کہا مانو ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا تو پھر لے جائیں گے وہ تم کو الٹے پاؤں، تو ہو جاؤ گے تم خسارہ اٹھانے والوں میں. کیونکہ اب یہ منافقین جو تھے بار بار ان کو کم حوصلہ کر رہے تھے کہ دیکھو یہ نبی ابھی بھی مان لو، یہ نبی سچا نہیں ہے، اگر سچا ہوتا تو اللہ اس کی مدد کرتا، اللہ جو ہے اس کو شکست نہ دیتا، تو تم جو ہے ہمارے پاس پلٹ کے دوبارہ واپس آ جاؤ. تو اب یہ کچھ ان کے دلوں میں آ گیا تھا، کیونکہ دیکھیں ابھی یہ مسلمان ہوئے تھے، ابھی تک ایمان اس طرح پختہ نہیں ہوا تھا، جنگ سے بھی یہ بھاگ گئے تھے. تو اب یہاں پہ ان لوگوں کی باتیں سن کے ان کا حوصلہ اور کم ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے جسے کہتے ہیں نا ڈیٹیل سے ان کی بات بتا رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا تھا. ایک سوال بھیجے محمد والے محمد. ہاں، یہ لوگ جو جنہوں نے انکار کیا ہے وہ تمہیں پلٹا دیں گے تمہارے الٹے پاؤں پر، اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ کہ بل اللہ مولاکم، بلکہ تم یہ جان لو کہ اللہ ہی جو ہے وہ تمہارا دوست ہے اور سرپرست ہے، تمہارا مولا ہے، اور وہی سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے. مولا کہتے ہیں وقت پر مدد کرنے والا، یعنی مولا کہتے ہیں وہ ہستی کہ جو وقت پر آپ کی مدد کرے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. یعنی یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نصرت عطا نہیں فرمائی. نصرت کہتے ہیں جنگ کے زمانے میں مدد کرنا، ٹھیک ہے، دونوں تقریباً ایک ہی معنی میں مدد کے معنی میں، لیکن نصرت خاص جنگ میں مدد ہوتی ہے، اور جنگ میں یا لڑائی میں اس طرح کا جو چیز ہوتا ہے مارکا، اس کے اندر جو مدد کی جاتی ہے اسے نصر کہتے ہیں. اس کے بعد ایک سوال بھیجے محمد والے محمد. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین. کہتے ہیں کہ عنقریب ہم ڈالیں گے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تمہاری ہیبت، اس وجہ سے کہ شریک کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو، کہ نہیں اتاری گئی جس کے بارے میں کوئی سند، اور ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے. اب ہوا کیا کہ جب ابو سفیان یہاں سے اپنے لشکر کو لے کر جانے لگا تو اب کافروں کو تو نہیں پتہ تھا،
سوری مسلمانوں کو تو نہیں پتہ یہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کیونکہ خالد بن ولید نے جس طرح حملہ کیا تھا تو اس سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ دوبارہ پلٹ کے حملہ کریں گے، اور اگر ابو سفیان پلٹ کے حملہ کر دیتا تو سوچیں کتنا خطرناک تھا۔ میں نے آپ کو سچویشن بتائی تھی کہ رسول خدا نے پوزیشن اس طرح بتائی تھی، السلام علیکم، اس طرح پوزیشن بنائی تھی کہ جنگ احد کا پہاڑ یعنی احد کا پہاڑ پیچھے تھا، بیچ میں رسول خدا، یہاں پہ کفار کا لشکر، پیچھے مدینہ، لیکن جب وہ چھوڑ کے بھاگے ہیں تو اب ہوا کہ رسول خدا مدینے کی طرف جا رہے ہیں اور ان کو ڈر لگا ہوا ہے مسلمانوں کو جو رسول خدا کے ساتھ ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ پلٹ کے کفار والے حملہ کر دیں دوبارہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ مسلسل تھے، ہم نصر تمہاری کر رہے تھے، مدد تمہاری کر رہے تھے، کس طرح سے کہ ہم نے ان کے دلوں پہ ایسا روب ڈال دیا تھا۔ خالد بن زیاد نے کہا، خالد بن ولید نے کہا بھی کہ چلو پلٹ کے مدینے پہ حملہ کر دیں، ان کو قیدی بنا لیتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا نہیں، ہم بدلہ لینے آئے تھے بدر کا، وہ بدلہ پورا ہو گیا، ہم چلے گئے۔ اب ایک چیز دیکھیں کہ یہاں پہ مسلمانوں کو ہم کہتے ہیں شکست ہو گئی، شکست نہیں ہوئی، شکست جب ہوتی ہے تو مسلمان جو لوگ ہوتے ہیں اس کو قیدی بنایا جاتا ہے، ان کے اموال لوٹے جاتے ہیں، یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہاں پر لشکر مسلمانوں کا جیت چکا تھا، کافروں کو بھگا چکے تھے، وہ آگے جا چکے تھے، خالد نے حملہ کیا اور یہ مسلمانوں کو مار دیا، 70 کے قریب مسلمان اس میں شہید ہو گئے۔ تو اب خالد نے لشکر کے کچھ سپاہیوں کو بھیجا ابو سفیان کے پاس کہ چلو اب پلٹ کے حملہ کریں، مسلمانوں کو جو بھاگ چکے ہیں ہم پیچھے مدینہ سے جو ہے وہ ان کے قیدی بنائیں۔ تو اس نے کہا کہ میں حکم دے رہا ہوں کہ فوراً پلٹ کے آؤ، اس سے پہلے کہ یہ تیار ہو کے آ جائیں، ان کی چالیں ایسی ہوتی ہیں تیار ہو کے آ جائیں اور ہم پہ حملہ کر دیں، کیونکہ ہمارے ساتھی زخمی ہیں، کیونکہ پہلا حملہ بڑا شدید تھا کافروں کے اوپر جو رسول خدا کے ساتھیوں نے کیا تھا۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر دوبارہ حملہ کرتے، ایسا دل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے روب ڈال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کو ذکر کر رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ لشکر ایسے ہی ہو کہ جنگ میں قتل کریں، بلکہ یہ بھی ہمارے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے کہ ہم جو تمہارا دشمن ہے اس کو تم سے ڈرا دیں۔ تو کہا کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ عنقریب ہم ڈالیں گے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تمہاری ہیبت۔ اس وجہ سے وجہ کیا ہے کہ یہ ہیبت کیوں آئے گی؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے شریک کیا اللہ کے ساتھ ان لوگوں کو جن کے بارے میں ہم نے کوئی سند نہیں اتاری تھی، یعنی ان لوگوں کو ایسے انہوں نے بت اپنے بنا لیے، ایسے انہوں نے ہستیاں اللہ تعالیٰ کی شریک بنا لی کہ جن کو ہم نے کوئی سند کے طور پہ نہیں کہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ شریک ہے دنیا کی خلقت میں یا دنیا کے رزق دینے میں یا فلاں چیز کے اندر، یہ ہماری شریک ہے۔ کیونکہ آگے ایک جملہ بھی آئے گا اس میں مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا وجوہات ہے کہ ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی، کیا جنگ بھی ہم نے ہی ہارنی تھی؟ کیونکہ اس سے پہلے تھوڑی سی بات سمجھنی پڑے گی، کفار کا جو مشرکین مکہ تھے ان کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ رب الارباب ہے، اس نے چھوٹے چھوٹے رب بنائے ہوئے ہیں، کوئی بارش کا رب ہے، کوئی جنگ کا رب ہے، کوئی جو ہے مثال کے طور پہ موت کا رب ہے، تو مختلف رب تھے ان کے۔ تو کہتے ہیں ایک رب، ابھی ان کے دلوں میں وہ خیالات موجود تھے تھوڑے تھوڑے، ایک رب جس کی وجہ سے ہمیں جنگ میں شکست ہو گئی، وہ رب تو بیچارہ ہار گیا یہاں پہ، وہ رب کہ جس کی وجہ سے موت آتی ہے، ہمارے بہت سارے لوگ مر گئے، وہ رب جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے اوپر مصیبتیں اور غم آتی ہیں، وہ والا رب بھی بیچارہ کہاں بیٹھ گیا۔ یعنی ان کے ذہنوں میں عجیب عجیب قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں میں جب روب ڈالا تو ہم نے کیوں ڈالا؟ اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں شرک تھا، یہ بھاگ گئے وہاں سے، یہ وہاں سے بھاگے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پلٹنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے ان ظالموں کا۔ یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ کفار کے بارے میں، یہ بات جو چل رہی ہے کفار کے بارے میں ہوئی جو بھاگ گئے وہاں سے۔ پھر فرما رہے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذَا تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، کہتے ہیں کہ جب بے دریغ قتل کر رہے تھے تم ان کو اللہ کے حکم سے، جب جنگ سٹارٹ ہوئی تو تم اللہ کے حکم سے ان کو بے دریغ مار رہے تھے، حتیٰ جب ڈھیلے پڑ گئے تم خود ہی اور اختلاف کیا تم نے حکم کے بارے میں۔ رسول خدا نے کیا حکم دیا تھا کہ تم درہ نہیں چھوڑنا۔ عبداللہ بن جبیر کی نگرانی میں 50 تیر اندازوں کا دستہ جو انہوں نے چھوڑا تھا پہاڑ کے اوپر، احد کے پہاڑ کے اوپر، کہ یہاں سے نہیں ہٹنا، انہوں نے اختلاف کیا حکم کے اندر۔ اور وہ اختلاف کیا تھا؟ بعض لوگوں نے کہا، رسول خدا نے کہا تھا اگر ہم جنگ جو ہے وہ ہار جائیں تب بھی تم نہیں آنا، اب تو جنگ جیت گئے اس لیے اتر کے آ جائیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے اجتہاد کیا وہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ اجتہاد ان کا جو ہے باطل ہو گیا۔ فرض کریں ان میں اجتہاد بھی کیا تھا، یہ کوئی اجتہاد نہیں ہوتا۔ جب انسان اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑتا ہے نا تو پھر ایسے اجتہاد ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ بعد میں قتل ہو جاتے ہیں سارے کے سارے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں کیا اور انہوں نے حکم عدل بھی کی۔ کس کی انہوں نے حکم عدل بھی؟ اپنے کمانڈر کی حکم عدل بھی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو دکھا دیا وہ چیز جو تمہیں محبوب تھی، یعنی دور سے ہی تمہیں وہ مال غنیمت دکھا دیا، تم محبت رکھتے تھے دنیا کی مال غنیمت کی، اور تم نے پھر رسول یہ بات اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ یہ رسول کے بارے میں شک کر رہے تھے۔ کس بات پہ شک کر رہے تھے؟ کہیں ایسا نہ ہو جو لوگ میدان کے اندر وہ اچھا مال پک کر لیں اور ہم جب جائیں تو ہمیں رسول خدا اچھا مال نہ دیں۔ حالانکہ جنگ میں بدر کے وقت یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ مال فے جو ہے، فے جو جنگ کے اندر مال غنیمت آتا ہے وہ رسول خدا کی ملکیت ہے، وہ جس طرح چاہیں تقسیم کریں گے۔ لیکن ان کے دل میں یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے جو رہ جائیں تو جنگ
میں جو مال غنیمت ہے وہ جنگ کے اندر رہنے والے جو نیچے میدان کے اندر ہے وہ زیادہ اپنے لیے رکھ لیں. تو یہ وہاں سے اتر کے اپنے سردار کا حکم مانے بغیر اتر کے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں سے کچھ وہ تھے جو طلبگار تھے دنیا کے، اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو طلبگار تھے آخرت کے. جو لوگ رک گئے وہ آخرت کے طلبگار تھے. تب پسپا کر دیا اللہ نے تمہارے دشمنوں کے سامنے سے، تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پسپائی دی تاکہ تمہیں آزما سکے. اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی معاف کر دیا تمہیں، اور اللہ بہت فضل والا اور مومنوں پہ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے. کہتا ہے کہ تم نے تو اپنی طرف سے دنیا کے مال کی رغبت رکھی تھی، دنیا کے مال کی محبت رکھی تھی، اور تم جنگ میں گئے، اس میں سے بہت سارے قتل ہو گئے تمہاری وجہ سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی ان کو دوبارہ کفر کی حد میں داخل ہونے کے بارے میں نہیں کہا کہ تم کافر ہو گئے دوبارہ، تم نے رسول کی بات نہیں مانی. ٹھیک ہے، اللہ جس طرح فیصلہ کر رہا ہے یہاں پہ ہمیں اس طرح دیکھنا ہے. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے پھر بھی معاف کر دیا تمہیں، اور اللہ بہت فضل کرنے والا ہے مومنین پہ. استسعدون ولا تلوون علی احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا ولا ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شرمندہ کر کر کے جو ہے نا ان کو ایک ایک بات ان کو جسے کہتے ہیں جتا رہا ہے اس وقت. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے معاف کر دیا لیکن سنو تم نے غلطی کیا کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ استسعدون، جب تم بھاگ رہے تھے تو سائدون چڑھ رہے تھے پہاڑی، ٹھیک ہے، ولا تلبون علی احد، اور پلٹ کے دیکھ نہیں رہے تھے، یعنی ایسے بھاگے پلٹ کے دیکھا نہیں تم نے کہ رسول تمہیں بلا رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ تمہیں پکار رہے تھے تم کو تمہارے پیچھے سے. سو بدلا دیا اللہ نے تم کو غم پہ غم کی صورت میں. غم پہ کی صورت میں کیا کہ ابھی بھاگ رہے تھے، اطلاع ملی کہ رسول خدا جو ہے وہ شہید ہو گئے. اس کے علاوہ کیا اطلاع ملی کہ یہ کفار حملہ کرنے والے ہیں، یعنی ان کو اس طرح کی کافر جو ہے نا پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ اب یہ حملہ کر کے قیدی بنائیں گے. تو یہ بھاگ رہے تھے ڈر کے مارے کہ قیدی نہ بن جائیں، کہیں کچھ ہو نہ جائے ان کے ساتھ. تو یہ بھاگ رہے تھے سارے کے سارے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو بدلا دیا اللہ نے تم کو غم پہ غم کی صورت میں، تاکہ نہ ملال کرو تم اس چیز کا جو چھن گئی تم سے. یعنی اتنا غم دیا کہ تم مال غنیمت کو بھول جاؤ، ٹھیک ہے، اور اس مصیبت کو بھول جاؤ جو پہنچی تم کو. اللہ پوری طرح باخبر ہے ہر اس بات سے جو تم کرتے ہو. ثم انزل علیکم من بعد الغم آمنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم. اچھا، اب یہ ذکر ہو رہا ہے جو رہ گئے میدان کے اندر. کچھ تو تھے بھاگ گئے، کچھ میدان میں رہ گئے. ڈر و خوف ان کے پاس بھی تھا، لیکن اس ڈر و خوف کے ہونے کے باوجود یہ لوگ بھاگے نہیں میدان سے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ میدان میں رسول خدا کے ساتھ ٹھہر گئے تھے ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، کیونکہ ڈر و خوف تو تھا. کافروں کا 7,000 کا لشکر تھا، 5,000 کا لشکر تھا، اور یہ لوگ ٹوٹل جو تھے 700 کے قریب تھے، بلکہ نہیں یہ 3,000 کے قریب تھے شاید. ان میں سے کچھ لوگ پلٹ کے آ گئے تھے، میرے ذہن میں نہیں تعداد، میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی، میرے ذہن میں نہیں تھی. مسلمان 1000 تھے، وہ 3,000 یا 5,000 تھے، اور مسلمان جو ہے 1000 سے 300 منافقین چھوڑ کے چلے گئے تو 700 بچ گئے تھے. تو اب اس میں سے بہت سارے لوگ مارے گئے، 70 کے قریب لوگ مارے گئے. سوچیں مارے گئے تو اب ان کو یہ ڈر تھا بھاگنے جو بچے ہوئے لوگ تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں رسول خدا جو ہمارے درمیان موجود ہے یہ پلٹ کے حملہ کر کے رسول خدا کو نہ مار دیں یا مدینے پہ حملہ نہ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان کو ایسا سکون دیا. فرماتا ہے کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم آمنۃ نعاسا یغشی، کہ ہم نے اس غم کے بعد اطمینان کی کیفیت، اون کی شکل میں ان کے اوپر ہم نے طاری کر دی. ایک گروہ پر جو تم میں سے گروہ تھا، بس فکر تھی ان کو محض اپنی ہی جانوں کی، گمان رکھتے تھے کہ اللہ کے بارے میں جھوٹے دور جاہلیت کے سے گمان، کہتے تھے کہ ہمارا بھی کہتے تھے کیا ہمارا بھی ہے اس معاملے میں کچھ عمل دخل. یہ وہی بات جو میں نے آپ کو ذکر کی تھی، ہمارا بھی عمل دخل ہے، یعنی اس جنگ میں ہم نے بھی کچھ کیا ہے، ہمارے سارے رب جو پچھلے تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو کہہ رہے ہیں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے اس میں ہے یا نہیں ہے. قل، کہہ دیں، ان الامر کلہ للہ، یعنی تمام مرضی اللہ تعالیٰ کی، ہر حکم اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے. یہ بھی جو کام ہوا یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. کیوں ہوا؟ کہ اگر تم اس شرائط کے مطابق چلتے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے حکم دیا تھا تمہیں اس طرح سے چلتے تو تمہیں فتح ہو رہی تھی. جیسی تم نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت کی تو اللہ بھی اپنے وعدے سے جو ہے وہ ہٹ گیا. اللہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تاکہ تمہیں ظاہر کر دے جو تم میں سے بے ایمان تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من امر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی باتیں جو نہیں ظاہر کرتے تھے تم پر کہتے ہیں اگر ہوتا ہمارا بھی اختیار میں کچھ حصہ تو نہ مارے جاتے ہم اس جگہ پر. کہہ دو اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں بھی تو ضرور نکل آتے وہ لوگ کہ لکھ دیا گیا جن کی قسمت میں قتل ہونا اپنی قتل گاہوں کی طرف،
اور یہ اس لیے تھا کہ پرکھے اللہ اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ صاف کر دے وہ کھوٹ جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی باتوں کو. یعنی یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ اگر میدان میں نہ آئے ہوتے تو یہ مرتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اگر بستر پہ بھی ہوتے تو ان کو موت آ جاتی. اللہ تعالیٰ نے جس کی موت لکھ دی وہ بستر پہ بھی ہوتا تو وہ اٹھ کے میدان جنگ میں آ جاتا. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، کیونکہ پچھلے زمانے میں یہ بدشگونی سمجھی جاتی تھی کہ کوئی کسی کی بات مانے بغیر سفر پہ چلا جاتا اور وہاں پہ اس کو کوئی بیماری یا کوئی موت واقع ہو جاتی تو یہ اس شخص کو جس کے ساتھ جاتا تھا یا اس کے گھر والوں کو کہہ کے مار دیتے تھے کہ ہم نے منع نہیں کیا تھا کہ نہیں بھیجو، اچھا شگون نہیں ہے، نہیں جانے دو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب اللہ کے اختیار میں، کوئی سفر میں جا کے مر جائے، کوئی گھر میں مر جائے، جہاں جس کی موت لکھی ہے وہیں جا کے مرتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ فلاں کام اگر نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، ایسا دنیا میں کوئی حادثاتی کوئی چیز نہیں ہوتی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے امر کے مطابق ہوتی ہے. تو یہ شگون اور بدشگونیاں جو ہیں ساری کی ساری یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، ہر ایک کو اس کی جگہ پہ لے جایا جاتا ہے جہاں پہ اس کو مرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم. بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیر گئے تھے تم میں سے جس دن باہم ٹکرائیں دو فوجیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فائنل اپنا فیصلہ سب کو سنا رہا ہے کیا کہ بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیر گئے تھے یعنی جنگ احد میں بھاگ گئے تھے جس دن دو فوجیں آپس میں ٹکرائیں. اس کا سبب یہ تھا، یعنی اس کی علت یہ تھی کہ قدم ڈگمگا دیے تھے ان کے شیطان نے بے وجہ بعض ان حرکتوں کے جو وہ کر بیٹھے تھے، بس اللہ نے معاف کر دیا انہیں. بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور نہایت بردبار ہے. جنگ احد کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سنا دیا. یہ جو شاعر بڑے بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ شعر سنا سنا کے واہ لیتے ہیں اور اس بات پہ کہ جنگ احد میں یوں ہوا تو جنگ احد کے اندر یوں بھاگ گئے، اللہ تعالیٰ نے جس کیس میں معاف کر دیا اس کیس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. جس کیس میں اللہ نے معاف کر دیا اس کیس میں آپ نہیں کر سکتے. اور باقی کیس بناتے رہے آپ، دیکھنا پڑے گا وہاں پہ کیا ہوا. لیکن جس کیس میں اللہ نے قرآن مجید میں معاف کر دیا، بقول ہمارے استاد آغا قراتی کے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تو نے معاف کر دیا ہم نہیں کریں گے، ہم زیادہ محبت کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں یا فارسی میں مختلف محاورے اس کے بارے میں، پوپ سے زیادہ مسیحی ہونا یا امام علی سے زیادہ علی کا شیعہ ہونا. یعنی وہ اب ایسی شیعہ ہو کہ وہ امام علی سے بھی زیادہ بڑھ جائے. تو ایسا شیعہ نہ اللہ کو پسند ہے، نہ ایسا مسلمان اللہ کو پسند ہے جو اللہ کے حکم کے آگے اپنے حکم کو رکھے، اپنی پسند کو اللہ کے پسند کے مطابق رکھے. یہاں جنگ احد کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر. کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو کافر ہیں اور کہتے ہیں اپنے بھائی بندوں کے بارے میں جب وہ سفر کرتے ہیں کسی سرزمین میں یا نکلتے ہیں جنگ کے لیے کہ اگر ہوتے وہ ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے. اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ نہیں رہا، ایک بات دوبارہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہے. کہتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا نظریہ ایسا تھا کہ وہ اس طرح سوچتے تھے لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے اور جو ہے وہ نہ جاتے جنگ میں تو وہ مرتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس بات کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ بنا دیا اللہ نے ان کی حسرت کا سبب ان کے دلوں میں، حالانکہ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے اور اللہ تمہارے عملوں پر نگران ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ یہ حسرت ان کے دل میں ہی رہ گئی کہ کاش یہ نہ جاتے، ایسا نہ ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حسرتوں کو ان کے دل میں دفن کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے عمل جو تم کر رہے ہو سب چیزوں پر اللہ نگران ہے، دیکھنے والا ہے کہ تم کیا سوچتے ہو، کیا کرتے ہو. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او متم لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون. کہتے ہیں اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کی راہ میں یا مر جاؤ تو بخشش جو اللہ کی طرف سے ہوگی اور اس کی رحمت کہیں بہتر ہے ہر اس چیز سے جو لوگ جمع کرتے ہیں. اب یہ مال غنیمت کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ بتانا شروع کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں وہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ مال غنیمت آ جائے گا تو ان کو زندگی میں کوئی خوشحالی آ جائے گی، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جو چیز بخشے وہ بہتر ہے. یعنی اگر تم حب دنیا میں آ کے دنیا کی نعمتوں کو سمیٹنے میں لگ جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے حکم کو جو ہے نہیں مانو گے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے. تم قتل تو کر دیے جاؤ گے یا مر بھی جاؤ گے لیکن تمہیں حضور میں اللہ تعالیٰ کے ہی پیش ہونا ہے. فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لا لانفضوا من حولك. اب دیکھیں یہاں پہ معاملہ ختم ہو گیا. اب رسول خدا کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ رسول خدا آپ نے کیا کرنا ہے. دیکھیں
وہ لوگ جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ مدینے میں رکیں، میں دوبارہ خلاصہ کر رہا ہوں، وہ لوگ جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ مدینے میں رکیں، اس مشورے کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا کہ مشورہ بھی شامل تھا، اور یہ نقصان ہوا کہ جنگ میں جو ہے بظاہر ایک طرح سے لوگوں کی ہلاکتیں بھی بہت زیادہ ہوئی، اور اتنا نقصان بھی ہو گیا، رسول خدا بھی زخمی ہو گئے، رسول خدا کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی زخمی ہو گئے. تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کے دل میں ان کے بارے میں، اب ہم نے کیونکہ معاف کر دیا، ان کے بارے میں کوئی میل نہیں آنا چاہیے، آپ ان کے ساتھ اسی طرح نرمی سے پیش آئیں گے، آپ نے کوئی سختی نہیں دکھانی. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں رسول خدا کا امتحان کیسا کیا رہا ہے نا، جس طرح سے آپ ان کے ساتھ پہلے رہتے تھے، جس طرح آپ پہ پہلے پتھر مارتے تھے، آپ ان پہ عفو درگزر سے کام لیتے تھے، ابھی بھی آپ نے ان کے ساتھ اسی طرح عفو درگزر سے کام لینا ہے. کہتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے ان کے ساتھ اپنا لہجہ سخت کیا یا اپنے آپ کو ان کے ساتھ سخت کیا تو کہتے ہیں یہ آپ کے پاس سے بھاگ جائیں گے، اس لیے آپ کو نرمی دکھانی ہے. تو یہ ہر وہ شخص جو چاہتا ہے اللہ کے دین کی تبلیغ کرے، اللہ کے راستے میں کوئی جسے کہتے ہیں کسی کو بلانے جائے، تو جتنا بھی ظلم اس پہ ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے رسول کو حکم دیا ہے، اس کو یہی حکم ہے کہ تمہیں اپنی طرف سے نرمی دکھا کے ہی لوگوں کو بلانا ہے. کہتے ہیں کہ اے رسول، کہ اگر آپ جسے کہتے ہیں سخت مزاج اور سنگ دل ہوتے تو ضرور منتشر ہو جاتے یہ آپ کی گرد و پیش سے. سو تم بھی معاف کر دو اے رسول، ٹھیک ہے، فاعف عنہم، تم بھی معاف کر دو، واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اللہ حکم دے رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو بدر میں بھاگے تھے کہ تم بھی معاف کرو اے رسول، اور تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اپنے اپنے دلوں میں کھنگال کے دیکھیں، درد تو نہیں ہو رہا کہیں سن کے؟ تو ہو رہا ہے نا. تو اللہ کی بات کو سنیں، آپ خود جا کے ترجمہ خود سے پڑھیے گا، میرے ترجمہ پہ یقین نہیں کریے گا، مجھے بھی بہت درد ہوا تھا جب پڑھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے سنے ہوئے پہ زیادہ اپنے عقیدے بنائے ہیں بنسبت اس کے کہ اللہ کے کہے ہوئے پہ ہم اپنے عقیدے بنائیں. پھر کہتے ہیں کہ سو تم معاف کر دو ان کو اور دعائیں مغفرت کرو ان کے حق میں، اور مشورہ لیتے رہو. اب یہ نہ کرنا کہ مشورہ لینا چھوڑ دو، اب پھر اللہ حکم دے رہا ہے کہ مشورہ بھی لو ان سے دوبارہ. ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی، اب وہ ہمارے دوست نہیں ہے ابھی، کہ اللہ کے رسول نے استخارہ کیوں نہیں دیکھا؟ ہم تو ہر چھوٹی سی بات میں استخارہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول بھی اگر مدینے سے نکلتے ہوئے استخارہ دیکھ لیتے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کھول کے دیکھتے ہیں، استخارہ آ جاتا کہ یہ بھائی کام صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول نے استخارہ نہیں دیکھا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو استخارے کے بارے میں بتایا نا پہلے کہ استخارہ ہوتا کیا ہے. استخارہ یہ ہوتا ہے طلب خیر کرنا، اور استخارہ ہمیشہ خود کیا جاتا ہے، کسی اور سے نہیں کروایا جاتا. یعنی استخارہ میں طلب خیر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، یہ ایک دعا ہے استخارہ، نہ کہ استخارہ کوئی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. استخارہ یعنی طلب خیر کرنا کہ اے اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں میرے لیے خیر عطا فرما. اور قرآن مجید کی آیات کھول کے وہ اپنے لیے حکم لیتا ہے کہ میں اس کام کو کس طریقے سے انجام دوں. یہ اصل میں استخارہ. ہم لوگ استخارے کا مولانا صاحب جی استخارہ نہیں، وہ کینسل، ہاں جی ہاں، بعد میں کوئی مصیبت آتی ہے مولانا صاحب ہم لوگ کہتا ہے اچھا استخارہ ہے، اب مصیبت مولانا کی آ جاتی ہے. تو استخارہ ایک خاص موقع پہ دکھایا. تو اللہ تعالیٰ کے رسول کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ مشورہ ان سے کرتے رہیے گا. پھر فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ ان سے مشورہ کرنے کے بعد کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو بس اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں. یعنی توکل کب کیا جاتا ہے؟ جب پہلے آپ سب اچھی طرح سوچ چکے ہوں، اچھی طرح مشورہ لے چکے ہوں، پھر اس کے بعد اللہ پہ توکل کر کے وہ کام انجام دے دیں. اب اس میں آپ کی بہتری ہوگی تو ہو جائے گا، اگر نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے سوچا ہے وہی ہوگا آپ کے لیے. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو لوگ اللہ پہ توکل کرتے ہیں. ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس؟ 10 منٹ ہے. 10 منٹ ہے تو اس کو کمپلیٹ کر لیں یا تھوڑا سا یا ختم کریں؟ کمپلیٹ نہیں ہوگا ہے سورہ تو ابھی کافی، سورہ نہیں، یہ جنگ احد کا جو چل رہا ہے، دیکھیں کہاں تک ہم کر سکتے ہیں. 10 منٹ. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اگر مدد کرے تمہاری اللہ تو نہیں ہے کوئی غالب آنے والا تم پر، اور اگر چھوڑ دے تم کو تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے اللہ کے بعد، اور محض اللہ ہی ہے جس پر توکل کرنا چاہیے مومنین کو. یعنی اب کوئی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچے کہ اگر ہم مثلا فلاں شخص کی مثلا بیعت کر لیتے یا فلاں شخص سے مدد لے لیتے یا فلاں شخص کی پناہ لے لیتے یا فلاں شخص کے دائرہ اختیار میں آ جاتے تو شاید ہماری زندگی سنور جاتی، شاید ہمارے زندگی کے حالات بہتر ہو جاتے، ہم جو ہے وہ جسے کہتے ہیں اچھے درجات پہ پہنچ جاتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ سب سے بہتر ہے جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اور اللہ کے جسے کہتے ہیں نا کہ مغفرت کے سائے تلے آتا ہے، لوگوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. وما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامت ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. کہتے ہیں جو کوئی خیانت کرے اور نہیں ہے کسی نبی کی یہ شان کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا حاضر ہوگا اپنی خیانت کے ساتھ قیامت کے دن، پھر پورا مل جائے گا بدلہ ہر جان کو جو اس نے کمایا تھا، ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہوگی.
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر نبی کو معلوم تھا وہ اللہ کے نبی تھے تو ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ شکست ہمارے مقدر میں لکھی ہے تو ہمیں لے کے نہ جاتے، تو یہ دل میں نبی کے بارے میں اس طرح کے خیالات لے کے آئے تھے، تو کہ ان کی دل کی بات کو پکڑ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ نبی خیانت کرے گا، نبی اگر خیانت کرے تو ہم اس کے ساتھ ایسا کریں گے کہ اس کو پکڑ کے جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیں گے، اگر نبی کرتا نہیں ہے، یہ نبی کی شان کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا، اور قیامت میں اس سے اس بات کا حساب لیا گا، جو بھی قیامت دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ خیانت کرتا ہے، کسی کے مال میں ڈاکہ ڈالتا ہے، کسی کے حق میں خیانت کرتا ہے، کسی کی عزت میں جسے کہتے ہیں کہ اس کی عزت غیبت کر کے یا کسی بھی طریقے سے لوگوں کے دلوں میں خراب کرتا ہے، یہ تمام چیزیں یہ خیانت قیامت کے دن اس کے ساتھ لے کے آئی جائیں گی کہ تم نے یہ کام انجام دیا تھا، یہ اب اس کا جبران کرو، اور جبران کرو وہ شخص سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے گا جس کے حق میں خیانت کی جائے گی، اور وہ جو ہے کہے گا کہ میں اس سے بدلہ لوں گا، اور وہاں پہ بدلے کے پاس ہمارے پاس کرنسی کس چیز کی ہے؟ وہاں کرنسی ہمارے پاس بدلہ چکانے کے صرف ثواب ہے، اور ایک موقع ایسا آئے گا کہ ایک شخص کو نپٹانے میں ہم کچھ ثواب دیں گے اور پھر ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈیبٹ میں جاتے جائیں گے، اور پھر ہم ان کے جب ہمارے پاس ثواب دینے کے لیے نہیں ہوں گے اور ان کا حق ابھی باقی ہوگا تو ان کے حصے کے گناہ ہمارے کھاتے میں آتے چلے جائیں گے۔ تو یہ جسے کہتے ہیں نا کہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے، اگر اس دنیا میں ہم تھوڑے سے مال کے لیے کسی کے ساتھ خیانت کریں تو اگلی دنیا میں اس کے پاس ہماری نیکیاں بھی جائیں گی اور ہماری نیکیاں بھی ان کے گناہ بھی ہمارے کھاتے میں آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، بھلا کیا وہ شخص جو چل رہا تھا اللہ کی رضا پر مانند ہے اس شخص کے، یا مانند ہو سکتا ہے اس شخص کے جو گھیرا گیا ہو اللہ کی غضب میں اور ٹھکانہ ہو اس کا جہنم جبکہ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت یہ آیت میرے لیے بڑی تکان دہندہ، جب بھی میں اس آیت پہ پہنچتا ہوں تو یہ آیت جو ہے وہ مجھے کم از کم ہلا دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ افمن اتبع رضوان اللہ، ہم بعض دفعہ اپنے دل میں تصور کرتے ہیں کہ ہم اپنا کمپیئر کرتے ہیں، بعض دفعہ ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم مولا حسین پہ اگر کربلا میں ہوتے تو اپنی جان نثار کر دیتے، کہتے ہیں یا لیتنی، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم مولا حسین پہ اپنی جان قربان کر دیتے۔ یہ جو گمان ہوتا ہے نا یہ بڑا سخت گمان ہے، یہ بڑا سخت دعویٰ ہے، اپنے جسے کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے بہت سخت ایک ادعا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے خود کرتے ہیں زیارتوں کے اندر۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ پہ مسلسل چل رہے ہوں، اس سے ہم نے اتنے امتحان لیے ہوں، اور جو شخص ساری چیزیں فار گرانٹیڈ لے کے بیٹھا ہوا کہہ رہے بس اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو عمل کرنے والا ہے بغیر عمل کرنے والا آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم اس دنیا میں فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اس نے کوئی بات نہیں، اس نے کیا ہوگا، ہم نے نہیں بھی کیا تو آخر میں توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی بھی ان دونوں میں سے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک وہ شخص جو اللہ کے راستے میں چل رہا ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہو، وہ اس شخص کی مانند نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کا نافرمان ہو اور جس کو اللہ کے غضب نے گھیر لیا ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات، اچھا یہاں پہ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، وہ کہتے ہیں یہاں کے لوگ جو ہیں درجے کے لحاظ سے دو قسم کے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک چیز کہتا ہوں کہ یہاں پہ ترجمے میں بعض جگہ پہ کچھ تھوڑا سا یعنی ایک لفظ رہ گیا ترجمے سے۔ یہاں پہ لفظ ہے ہم درجات، یعنی ہم رسول خدا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے، لہم نہیں ہے لفظ، لا ہوتا لیے کے معنی میں، یہاں ہم درجات، وہ ہیں، وہ سب ہیں، کیونکہ رسولوں کا ذکر آ رہا ہے نا، رسول وہ تھے، ان کے ساتھ مدد کی ان کے چاہنے والوں نے، وہ سب تھے، یعنی رسولوں کی طرف ضمیر پلٹ رہی ہے، وہ سب تھے، درجات ان کے لیے درجہ اللہ کے نزدیک، یعنی یہ رسول باعث بنیں گے انہیں ان کے درجات کے بلند اور پست ہونے میں، کتنا انہوں نے اپنے رسولوں کی اتباع کیا۔ لہم نہیں ہے، ان کے لیے کا لفظ نہیں آیا یہاں پہ، ہم آیا ہے، یعنی یہ خود رسول ایک درجہ ہوں گے، ایک میزان ہوں گے کہ جن کے پاس اس رسول کی محبت، ان کی اتباع، ان کی اطاعت جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا زیادہ درجے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ معتبر ہوگا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھ رہا ہے یا نگران ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اب یہاں سے میرے خیال ہے ہم چھوڑتے ہیں کیونکہ اب یہ شروع ہو رہا ہے دوسرا ایک، بلکہ ایک آیت اور پڑھ لیتا ہوں، ایک آیت اور پڑھ لیتا ہوں، ایک سوال بھیجے محمد والے محمد پہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہتے ہیں کہ بے شک
اب ان لوگوں اب سب کو تسلی دے رہا ہے. رسول کی بات ہو گئی, لوگوں کی خامیاں بتا دی, لوگوں کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے کینے اور ان کے دلوں میں چھپے ہوئے حسرتیں, ان کے دلوں میں چھپے ہوئے جو شکوک و شبہات تھے, ان کے دعوے, سب اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے کھول کے بتا دیا. سارے دعووں میں جو جھوٹے تھے وہ الگ کر دیے. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا سب کو علیحدہ علیحدہ کر دے. منافق کون ہے, اللہ کے رسول کی بات ماننے والا کون ہے, جنگ میں ثابت قدم رہنے والا کون ہے, بھاگ کر پلٹنے والا کون ہے, جو اپنے دل میں جسے کہتے ہیں جس کے دل میں کوئی خجالت ہے وہ کون ہے. سب کے بارے میں ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیا. جنگ احد کا واقعہ اگر آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں آج کل کی دنیا کے اندر, اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہم سے امتحان لیتا ہے اور ہمیں علیحدہ کرتا ہے کہ ہم کہاں کہاں اللہ تعالیٰ سے اپنے ادعا جو ہم نے وعدے کیے ان میں ہم سچے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ اپناتا ہے اللہ تعالیٰ, یہاں فرما رہا ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر منت گزاری کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر, یعنی اتنا کرم اور شرف ہے تمہارے پر اللہ تعالیٰ کا, منت رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان سے, یعنی یہ چھوڑ کے نہیں گیا رسول, اس تمام باتوں کے باوجود تمہارے درمیان سے ایک رسول تمہارے درمیان جو ہے مبعوث کیا ہے. ٹھیک ہے, جو تمہارے اوپر آیات پڑھتا ہے, تمہیں پاک کر کے, اب دیکھیں تسلی کی باتیں شروع ہو گئی, تمہاری بیچ میں آیات قرآن پڑھتا ہے, تمہیں پاک کرتا ہے. ٹھیک ہے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی, والحکمہ, اور حکمت کی, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. یعنی تم آ چکے ہو تو اب اس رسول سے ہٹو نہیں, تم ایک دفعہ امتحان میں فیل ہو چکے ہو, اب اس رسول سے ہٹنا نہیں. یہ رسول تمہارے اپنے درمیان سے ہے, تمہارے اپنے نفسوں میں سے ہے, تم سے محبت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, صدق اللہ العلی العظیم. انشاءاللہ اس کے بعد سے آگے ہم, کیونکہ پھر یہ آگے وہ اصابت مصیبت کا وہ شروع ہو رہا ہے سبجیکٹ, تو پھر ہم اس کو اگلی دفعہ دیں گے. آیت نمبر 164 تک ہم نے کر لیا, 65 سے اب انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, اے اللہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہم جو ادعا کرتے ہیں تجھ سے محبت کا, اے اللہ اس محبت اور اس ادعا کو سچ ثابت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, اپنے اس کتاب کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اس کے مطالب کو ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, جو لوگ ہم اس دنیا سے جا چکے ہیں اور خصوصاً ہمارے مرحومین اور اس صاحب خانہ کے مرحومین کی قبروں پہ نورانیت عطا فرما, ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان پہ ظلم ہو رہے ہیں, اللہ اس ظلم سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہمارے دلوں میں, ہمارے بچوں کے دلوں میں, ہمارے نوجوانوں, ہماری بیٹیوں بہنوں کے دلوں میں حب محمد والے محمد کو راسخ فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما, ہمارے امام کی حفاظت فرما, ہمیں ان کے ناصر و عوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.